ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشائخنا وعلوم سائر المسلمين وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي: هذا حديث حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. باب ثواب هذه الأمة. وعن ابن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بعدد كل معلوم لك دائما ابدا وبعدد كل ذرة الف مرة وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. خوش نصیب بچوں اور بچیوں نے مشکوٰۃ المصابیح کو مکمل درسن پڑھ چکے ہیں اور آج آخری حدیث تبرکاً پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے مخدوم محترم امیر احرار حضرت سید کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پرمغز اور نظریاتی بیان فرمایا ہے. رخ میرا بھی اس طرف جا رہا تھا، لیکن بہرحال حکم یہی ہے کہ اس حدیث شریف کا کچھ ترجمہ بیان کر دو. تو ان کی ہر بات سے لفظ بلفظ ہم متفق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں بھی بات عقیدے اور نظریے کی چل رہی تھی اور یہاں بھی بات نظریے اور عقیدے کی چل رہی ہے. پہلی بات باب ثواب هذه الامہ. جس طرح کائنات میں اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں، لیکن مدنی کریم جیسا کوئی نہیں. ہر نبی کو اللہ نے امت دی ہے، لیکن مبارک ہو تمہیں، تمہارا جیسا بھی کوئی نہیں. اس امت کی جو شان ہے، اس امت کا مقابلہ نہیں ہے. ہاں ادوار کے ساتھ امت کے افراد میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آتا ہے،
تو ایک امت کا درجہ وہ تھا جس نے آمنہ کے لال کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن پڑھا، تھے وہ بھی امتی۔ ایک وہ تھے جو ان امتی ان اصحاب محمد سے پڑھ کر پھر آگے پڑھے، پھر آگے چلے۔ ہر ایک کا شان اپنا اپنا ہے، لیکن محروم آپ بھی نہیں ہیں۔ ثواب حاضر امہ، جتنا وجوبی ثواب اور اجر ہے وہ فیضان نبوت ہے۔ ختم نبوت کے صدقے امت کے آخری 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 حرف کو، آخری فرد کو ذرہ بھی اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت اس وقت بھی فرمائی گئی، نمازیں اس وقت بھی پڑھی گئی، اور یہ تسلسل کے ساتھ پوری 15 صدیوں میں یہ سارا دین محمد چلتا رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن جو اجر وجوبی ہے اس میں ختم نبوت کے صدقے فیضان نبوت میں کسی کے لیے کمی نہیں ہوئی۔ حضور کے دور میں صحابہ کرام 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، 5 نمازیں فرض تھیں۔ صبح کی نماز 2 رکعت، ظہر کی نماز 4 رکعت، مغرب 3 رکعت۔ اتنا زمانہ بیت گیا، وہ تو صحبت نبوت کی وجہ سے سارا کمال ان کو ملا۔ ہم تو زمانہ نبوت کے بودھ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے غلطیوں میں گھر گئے۔ ہمارے لیے تو کچھ اور ہوتا کہ ہمیں صحابہ پر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اگر صبح کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں ہمیں تو 10 پڑھنی چاہیے تھی۔ لیکن فرمایا نہیں، جو وجوبی اجر ہے وہ برابر ہے۔ اصحاب محمد کی یہی 2 رکعت پڑھیں گے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور آئے گا تو وہ بھی یہی 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری آ جائیں گے، حضرت لاہوری آئیں، درخواستی آئیں، اس سے تھوڑا سا آگے نیچے بھی نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یا اللہ پھر ہمیں تو ثواب تھوڑا ملے گا، فرمایا نہیں نہیں، وجوبی ثواب برابر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ باب ثواب حاضر امہ، اس امت کی یہی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی شان اپنی ہے۔ وہاں فرمایا کہ اگر کوئی صحابہ میں سے ایک چلو بھر کر گندم کا کھجور کا دے دے اور آج کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو اصحاب محمد کی اس خیرات کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن نجات کے لیے ہمیں بھی پھر یہی کہا گیا ہے۔ کمال ہے، نبوت کے الفاظ مبارک آخر تک ہیں، ہمیں اب بھی یہی فرمایا گیا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ آج بھی تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو کھجور کے ایک ٹکڑے خرچ کرنے سے، کوئی کھجور ہی نہیں، ٹکڑا بھی ہو۔ باب ثواب حاضر امہ، یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قیامت تک کوئی کمی نہیں آ رہی، نمازوں میں کمی نہیں۔ پوری دنیا، ساری کائنات قربان کرنے کے لیے امت محمد تیار ہے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ کوئی کام کر کے تو دکھائے نا۔ باب ثواب حاضر امہ، اس امت کو یہ کتاب دی گئی ہے۔ اس امت، ان کو تورات دی گئی تھی، ان کو انجیل دی گئی تھی، انہی کو پتہ نہیں تھا کہ اب تورات کیا ہے، بھول بھلا گئے، ان لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود اللہ کی کتاب کو توڑ رہے تھے۔ قربان نہ جاؤں آمنہ کے لال کی امت پر، قیامت تک امت کے ایسے افراد رہیں گے جن کے ہاتھ قرآن کی تصحیح پر پوری توانائی خرچ کرتے ہیں۔ باب ثواب حاضر امہ، اس لیے امام مشکات رحمہ اللہ نے، آپ حضرات نے اصول میں پڑھا ہے
کہ صاحب مشکات کی فصل اول کی حدیثیں، فصل ثانی کی حدیثیں، فصل ثالث کی حدیثیں، لیکن اعتماد کتنے مسئلے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں اپنے بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ مسلم شریف، بخاری شریف پڑھیں گے تو ہم امام بخاری کی بات نہیں مانتے جب تک پوری سند نہ دے۔ صاحب مشکات کی بات ہم مان رہے ہیں، اس نے سند نہیں بیان کی۔ کیا کمال ہے! یہ ان سے چھوٹا محدث ہے، بات کا محدث ہے، اس کی بات تو ہم نے مان لی، اس لیے کہ جب دین کے عالم کی بات نہیں مانی جائے گی تو دین ختم ہو جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ وسائل اور اسباب کے اعتبار سے یہ عالم کتنا تقویٰ رکھتا ہے، کتنا درد رکھتا ہے، کتنا سچ کہتا ہے۔ اب سچ کہنے میں صاحب مشکات نے سارا بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈال دیا، اس نے کہا رواہ ترمذی، یہ بری ہو گیا۔ کمال ہوتا ہے، یہ ہے وہ علم، یہ وہ ہمیں اعتماد دلانے والی چیز ہے کہ میرے مدنی کریم کا دین قیامت تک رہے گا، جنت تک جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب دیکھیے، جب انہوں نے کہہ دیا، ہم حنفی بھی ہیں نا، ہم ابو حنیفہ کو نبی نہیں مانتے، حجت بھی نہیں مانتے، ذہن میں رکھو، حجت بھی صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے، قرآن اور حدیث ہے، اصحاب محمد حجت ہے، معیار حق ہے۔ آگے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، ہدایت کیوں پڑھتے ہو؟ ہاتھ جوڑا جاتا ہے، بابا ابو حنیفہ ہم تیری تحقیق کے اعتماد تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی مانیں گے نہیں جب تک قرآن اور حدیث نہ دکھاؤ گے۔ امام ابو حنیفہ ہر مسئلے پر قرآن کی آیت بھی دکھاتا ہے، حدیث رسول اللہ بھی دکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ بخاری کی بات اتنے تک نہیں مان رہے، بخاری تو پوتا ہے نا ابو حنیفہ کا علمی طور پر، وہ بھی ہر بات میں قرآن مجید کی آیت پیش کرے گا، مدنی کریم کا فرمان پیش کرے گا تو مانیں گے۔ یہ سارا ذہن میں رکھو تو باب و ثواب حاضر امہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات کو مبارک ہو، اللہ نے تمہارے لیے یہ عظیم الشان امت عطا فرمائی ہے۔ اس امت جیسی امت نہ پہلے آئی ہے نہ بعد میں آئے گی۔ آمنہ کے لال پر اگر نبوت ختم ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تمہیں مبارک ہو، تم پر امت پناہ امت محمد ہونا بھی تم پر بس ہے، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، لا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ اور جو تمہیں دستاویز دی گئی ہے قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ، اس کے بعد نہ کوئی قرآن آنے والا ہے نہ محمد کو کوئی اور فرمان آنے والا ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا ہے، خود حضور فرما گئے ہیں کہ دور آئے گا، کچھ لوگ تمہیں کہیں گے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادے نے۔ باپ دادے کا کیا معنی؟ یعنی نہ امام مسلم نے کو سمجھ آئی ہوگی، نہ وہ امام بخاری کو پہنچی ہوگی، نہ مشکات والے کو پہنچی ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے پکی روٹی سے آ گئی ہے۔ تو پھر اس وقت آپ کو سمجھنا ہوگا کہ حدیث کون سی ہے اور بات کون سی ہے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ ذمہ داری امت کی ہے، اس دین کو قیامت تک لے کر جانا ہے، اور یہ جذبات بھی، یہ عشق بھی، یہ دل بھی اللہ نے حضور کے صدقے آمنہ کے لال کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ کتنا گناہ گار ہو، کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے سامنے کوئی قرآن مجید کے بارے میں بکواس کر کے دکھائے۔ نبی تو بڑا ہے نا، نبی کے بلال کے بارے میں کچھ کہہ کر دکھائے تو اللہ شاہ بخاری کے وہ الفاظ ہر ایک دل میں گونج رہے ہیں کہ یا کہنے والی زبان نہیں ہوگی نہ سننے والا کان ہوگا۔ ایسا مسئلہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور اس میں مولوی ضروری نہیں ہے،
بلکہ تاریخ میں مولوی تھوڑے ملتے ہیں، غیر مولوی زیادہ ملتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے دین کی حفاظت میرے محمد کی امت کا ہر فرد کرنا چاہتا ہے۔ باب و ثواب حاضر امہ، یہ امت کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، تمہیں ایک ایک بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے کمال مل رہا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، آپ احادیث ہی دیکھتے چلے جائیں۔ صرف کیا ہے مدنی کریم کی شان اور کیا ہے اس امت کی شان۔ مدنی کریم کا غلام صرف کہہ دینا سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہوئے جنت میں اس کے لیے نا ایک بہت بڑا باغ لگا، اور ایک خطیب کہہ رہا تھا کہ جب درخت تیرا ہوگا تو جتنے تک درخت کی سایہ ہوگا نا وہ نچلی زمین بھی تیری ہو جائے گی۔ کہ ہر بھی گھوڑا جو دوڑتا رہے 100 سال تک ہے اور وہ اس کے آخر کو نہ پہنچے گا۔ اور یہ بات سمجھ، جب وہ باغ اور درخت بڑا ہے اتنا، تو جو اس کے سائے میں زمین آ رہی ہے وہ بھی محمد کریم کے امتی کی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم نے تو جی، جیسے حضرت فرما رہے تھے، ہم نے تو جی بس موبائل ہی دیکھنا ہے، ہم نے تو چینل میں وقت گزارنا ہے، ہم تو بزی ہیں، ہمارے پاس سبحان اللہ کہنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ لعنت ہو اس بزی پن پر، یہ کوئی بزی پن نہیں ہے، یہ عشق رسول کی کمی ہے، یہ عشق الہی کی کمی ہے، یہ اپنے دین سے وابستگی کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو میں مختصراً عرض کر رہا تھا، یہ بڑا عظیم عنوان ہے جو صاحب مشکات نے آخری باب میں بنا کر ہمیں جنت کیا، یعنی جنت کے رہائش تک ہمیں پہنچا دیا ہے۔ باب ثواب حاضر الامہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو گناہگار ہوں، تو معصوم کی تو نہیں سوں بابا، بس سارے ہی وجہ سے بس حمدہ میں سمجھ آ جناب، عصمت نبی پر پوری ہو گئی ہے۔ آخر کچھ کریں گے تو یہ گناہ بھی ختم ہوں گے، یقیناً ہم گناہگار ہیں، لیکن پھر اس کا معنی کیا ہے کہ گناہ اور کرتے جائیں، اس کا ازالہ کیسے ہوگا، ان گناہوں کو مٹانے کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ اکبر، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ درود تو پڑھو نا، یہ مدنی کریم کے صدقے تمہیں ملا ہے جناب، ورنہ امت موسیٰ کو یہی کہا جاتا تھا کہ توبہ کرنی ہے تو بابا روحو بھی صحیح، خنجر لے کر اپنے گردنوں کو کاٹو اور کہو ربا تیری دھرتی پہ چلنے کے میں لائق نہیں رہا، اس لیے میں اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوں، تب توبہ قبول ہوتی تھی۔ اور حضور کے صدقے باب و ثواب حاضر امہ، اس امت کی کیا شان ہے، بدبختی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ توبہ کر لیں، 90 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، صدق کے دل سے توبہ کر، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، صرف گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، ان کے ایک ایک گناہ پر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور وہ دنیا میں ہم جاتے ہیں نا عدالت میں اسلام لکھوانے کے لیے، عرضی نویس کو غلطی کر جاتا ہے تو اس کے بعد ایک سفید رسالہ ہوتا ہے، سیاہی ہوتی ہے، وہ اس پر لگا دیتا ہے، خشک ہو گئی پھر وہ دوسرا لفظ لکھ دیتا ہے، لیکن جو ہی ورق ہم کھولتے ہیں پتہ چلتا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میں مدنی کریم کی امت کو اتنا بھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، رجسٹر ہی بدل جائے گی، اشارہ تک بھی نہیں ہوگا۔ باب و ثواب حاضر الامہ، اب یہ امت ہم لوگ خود اپنی بولے چندرے دی، مجھے تو ساری اپنی چندری قسمت، سیدھی بات ہے نا بات سمجھ، ورنہ صاحب مشکات کو بھی سلام کرتا ہوں، اللہ نے کیا تیرے دل میں رکھا تھا، جاتے جاتے ثواب و حاضر امہ کہہ کر چلا گیا ہے کہ امت اب مرد دم تک اس پر چلتی رہے، انشاءاللہ العزیز تو اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکے گا، یہ کامیاب رہے گی۔ مختصر بات ایک آدھی کر لیتا ہوں۔
یہ تو بحر مواج ہے، ہم جیسے چھوٹے سے طالب العلم ان لوگوں کو پہنچ ہی نہیں سکتے محدثین کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہم انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ بات بڑی عجیب ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ ماشاءاللہ تبلیغی لوگ بھی بہت کچھ پڑھا کرتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میں صاحب مشکات کو کہتا ہوں یار تو ترجمہ کر دیتا حضرت ہے، کوئی اور کر لیتا، بتا دیا ہے نہیں، جب قرآن اترا ہے آمنہ کے لال پہ تفسیر کا حق بھی اس کو ہے۔ آج بھی کوئی مفسر، یہ منسی تفسیر ہیں ہم لوگ جو کہتے ہیں کچھ تفسیر پڑھا لیتے ہیں، کوئی مفسر نہیں ہے اس دور میں۔ تفسیر قرآن آمنہ کے لال پہ ختم ہو گئی۔ جو صحابہ کے حوالے سے ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے کہ صحابی حضور سے سن کر آگے پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ صحابی کی تفسیر ہوتی ہے، وہ صحابی کی اپنی تفسیر نہیں ہوتی، وہ حضور کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کلہم عدول، کیوں؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کی تاریخ اور زندگی پڑھی ہے، صحابی کبھی کوئی کام یا کوئی بات زبان سے نکال نہیں سکتا جب تک وہ آمنہ کے لال سے اس نے سنا نہ ہو یا حضور کو کرتے دیکھا نہ ہو۔ بتائیے بات، اس لیے کہیں سے ابن عباس بھی آ جائے، یہ اتفاق ہے کہ مراسیل صحابہ حجت ہے۔ تو کیا معنی ہوتا ہے مراسیل صحابہ حجت ہے؟ اس لیے کہ صحابی اپنی طرف سے بات کر ہی نہیں سکتا، اس بنا پر اتنا بڑا مقام دے دیا گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مجدد، کوئی لیڈر، کوئی بڑا مفکر، کوئی بھی آسمان سے اڑتا آئے، اگر اس کا دین، اس کا ایمان، اس کی تعبیرات وہی ہوں جو اصحاب محمد نے دی ہے، یعنی جو محمد کریم نے دی ہے۔ اب آ رہا ہے سمجھ؟ ہاں، ان کو الگ نہ کیا کریں، الگ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ قابل قبول ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ ہمارا ایمان ہوگا۔ اور اگر ایسی نہیں ہے، میں کہتا رہتا ہوں ہم امام مسلم کی نہیں مانتے، ہم امام بخاری کی نہیں مانتے، طلباء بیٹھے ہیں ہمارے گلے پڑ جائیں گے۔ امام بخاری سی بات ہے، امام بخاری کو حضور کے سامنے بیٹھا تھا، بخاری نے کیسا کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں بتائے کہ اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا۔ باب الثواب حاضر امہ، اور اس امت کا ابتدائی درخشاں باب جس کو تمام تر نسبتیں حاصل تھی، براہ راست اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، ایک واسطے سے وہ بھی خدا کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر، اب سمجھ آیا ہے؟ اس لیے ہم وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ مشکات والا ساری سند تو چھوڑ دیا، رواہ ترمذی کہہ کر صحابی کا نام بھی چھوڑ دے، لیکن نہیں، اس لیے کہ اگر صحابی کا نام چھوڑ دے گا تو پھر ہمیں حضور تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ایسے، اب دیکھو آخر کے اندر ایک صحابی کا نام انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، جس صحابی کا نام بہت سارے ساتھی آج پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کا سنتے رہتے ہیں، ہمیں ابن عباس بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن جو اس صحابی کا نام انہوں نے لیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہ نام ہی آج سنا ہوگا۔ مشکات والے نے بتایا ہے یہ بھی محمد کریم کا صحابی، سبحان اللہ، اس لیے انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب اس کا معنی کی ضرورت تھی تو اب معنی کی ضرورت کے لیے بھی صاحب مشکات کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ خود کہے، وہ کہتے کالا، اس صحابی نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے معنی میں کہ یہی ہے کہ انتم تتمون سبعون امتن،
بس یہ تو بس عجیب ہے، دریا ہے، چلتے چلے جائیں. یہ صحابی رسول نے تفسیر کی ہے، ہم مان رہے ہیں. اس لیے کہ صحابی کوئی بات اپنی طرف سے کر نہیں سکتا. جیسے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا نبی کوئی بات نہیں کر سکتے جب تک کہ رب نہ فرمائے. تو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی رحمت سے آمنہ کے لال نے تربیت فرمائی ہے. اللہ نے اپنے قرآن کے لیے مدنی کریم کے سینہ مشکات نبوت سے فیض کہاں آئے، اس کے لیے بھی اللہ نے خود منتخب کیا ہے. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے خود چنا ہے کہ یہ میرے مدنی کریم کے شاگرد بن سکتے ہیں، یہ میرے قرآن کے امین بن سکتے ہیں. یہ آمنہ کا لال جو قرآن کی تشریح بیان کرے گا یہ اس کو صحیح معنی محفوظ بھی کر سکتے ہیں. پھر جانے تو یہ لوگ دے دیں گے، ایک لفظ کو مٹنے نہیں دیں گے. اس لیے یہ آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک بھی محفوظ ہے. الحمدللہ علماء کرام تشریف فرما ہے، تسلسل قیامت تک ہے. نسبت کا اتنا کرنٹ ہوتا ہے، وہ میرے اندر غلطی ہوگی، کسی اور کے اندر بھی غلطی ہو جائے، لیکن پیچھے جو کرنٹ ہے نا نبوت کا، ہم حضور کو حیات انبیاء بھی مانتے ہیں. یہ بات سمجھ، یہ نبوت کا کرنٹ اتنا ہے جی. خوش نصیب علماء ہر دور میں رہیں گے جو قرآن اور حدیث کی حفاظت کریں گے، ایک ایک لفظ کو بدلنے نہیں دیں گے، اور جو تشریح حضور نے فرمائی، جو حضور کے صحابہ نے حضور کے سے لی، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. مشکوٰۃ شریف ہے نا، ایک کتاب ہے، میرے اندازے میں اس سے 100 سے زیادہ اس کی شروحات لکھی جا چکی ہے، اور اس کی حفاظت کا یہ عالم ہے. یہ حضرات بھی جاتے رہتے ہیں، ہم بھی دنیا گھومتے رہتے ہیں. امریکہ چلے جاؤ تو افریقہ چلے جاؤ تو فرانس چلے جاؤ تو جرمنی چلے جاؤ تو کہیں چلے جاؤ تو کہیں چلے جاؤ. قرآن مجید تو اپنی جگہ پر، مشکات کے نسخے کی تبدیلی بھی کہیں ملے تو مجھے اطلاع دینا. اور جو اس سے مسائل نکلے ہوئے ہیں، تمہاری قدوری کی بھی اللہ حفاظت کر رہا ہے یار، وہ بھی وہی مل رہی ہے. ہم مدینہ یونیورسٹی میں گئے، انہوں نے اپنے رسالے دیے، ہم نے کہا یہ سب سے بہتر قدوری ہے. کہتے ہیں وہ فقہ حنفی. میں نے کہا آپ بھی تو فقہ حنفی پڑھاتے ہیں نا، تو فقہ حنفی کی پڑھاؤ جو حنفی کہیں، تم حنبلی کی فقہ وہی پڑھاؤ جو کتاب تم مناسب سمجھو. بچوں کو اگر ہماری فقہ حنفی کی پڑھانی ہے وہ کتاب تو وہ قدوری پڑھاؤ. تو وہ حیران رہ گئے تھے اس میں کوئی تغیر تبدل یا اس کے اندر کبھی. میں نے کہا نہیں، قرآن اور حدیث کا اتر ہے، یہ بھی محفوظ رہے گا، اس کی خوشبو محفوظ رہے گی. اللہ اکبر. تو ترجمہ کرنے کے لیے صاحب مشکات نے اسی صحابی کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت اس آیت کا معنی بھی خود بیان کرو. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کہہ دوں، حضور کی امت کون سی ہے جو سٹیکر لگا لکھے کہ انا من امت محمد. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تقسیم ہو گئی ہے. حضرت اس کی طرف اشارہ کر گئے ہیں، شاید کسی نے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ. ہمارے تقریروں کے عنوان اور انداز اور اطوار بدل گئے ہیں. جہاں جاتے ہیں ہمارے کان میں کچھ کہتا ہے حضرت یہاں یہ بیان کرنا ہے، حضرت یہاں ایسا ماحول ہے تو ایسا بیان کرنا ہے. کسی کو کہا ہے کہ غلط ہے. آج کی بات سمجھ، جو مدنی کریم کا امتی ہے وہ ہر اچھے کام کا حکم دے گا، ہر برائی سے روکے گا. ہمارا کچھ تقسیم ہو چکا ہے. ہم کچھ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ کسی کو بھلائی اور اچھائی کی بات کہو، لیکن منکر سے نہیں روکتے. ایسی تقریر کرو کہ کوئی ناراض نہ ہو. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ حضور کی امتی ہونے میں ذرا نظر ثانی کرے. حضور کی امتی ہونے کے لیے شرطیں ہیں. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جو مجھے چندہ دے میں اس کو سود سے نہ روکوں. یار میرا چندہ دیتا ہے، میرا اپنا بزنس مین بھائی ہے، آئیے بات سمجھ. اچھا یار آہستہ آہستہ توبہ کر لینا، آہستہ 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 کھول کر میں اس کو نہیں بتا سکتا.
اب تو ماشاءاللہ ناراض نہ ہونا، اب تو ہمارے لیے راستے نکال دیے گئے ہیں کہ سود کو بھی حلال بنانے کے لیے مشینری ہوتی ہے نا، سمندر کے پانی کو کیسے سیدھا کرنا ہے، کڑوے پانی کو کیا، یہ گٹر کا پانی کیسے صاف ہو کر واپس قابل استعمال ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی بنا دیا گیا ہے کہ یہ گٹر کا پانی سود کو کیسے واپس صحیح کر سکتے ہو، اللہ معاف کرے۔ تو امت بنا تو یہی ہے، وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، علماء مشائخ کا نہیں ہے، مکمل امت کا ہے، ہر امتی کا فرض ہے، اور ہر امتی کو پتہ ہے کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ باقی کہنے کی جرت وہ اللہ جس کو توفیق عطا فرما دے۔ تو آخر میں یہی فرما دیا ہے کہ آخر تک تم امت محمدیہ کو لے کر چلنے والے ہو، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بڑی بڑی امتوں کا ذکر کر دیا اشارے میں کہ ویسے تو 1,24,000 نبیوں اور ان کی امتیں بھی ویسی ہوں گی، کبھی ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آئے تو وہ اس کے متبع تھے، بہرحال مشہور یہی ہوگا کہ بھی امتیں بھی اتنی تھیں، تو ان میں سے جو بڑے بڑے نبیوں کی معروف امتیں تھیں وہ 70 تھیں، تو ان کا ذکر کر کے کہہ گئے کہ ادھر سے محمد کریم کی ایک امت، ادھر سے 70 نبیوں کی 70 امتیں، تم پھر بھی خیر ہو، احیاءکم عند اللہ، اس لیے کہ تم نے اللہ کے دین کو قیامت تک لے کر چلنا ہے، ایک ایک عقیدے پر، ایک ایک نظریے پر، جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہی بیان کرو، جہاں بدعات زیادہ ہیں سنت کے اہتمام کو بیان کرو، جہاں رفض خوارج زیادہ ہیں وہاں صحابہ کی شان کو بیان کرو۔ جو لوگ دوسرے نعرے سپاہ والے مارے، کم از کم یہ تو ہونا سپاہ مدح صحابت ہونی چاہیے، تعریف کرو صحابہ کی۔ جہاں رابطی رہتے ہوں، اگلے دن ایک بات کہی تھی، ایک لڑکے نے مجھے تڑپا کر رہا، آپ نے شاید سنا ہوگا، مجھے اشعار نہیں آتے، سنا تو میں نے لڑکے کو کہا ہے اس کو محفوظ رکھو۔ لوگ سیدہ فاطمہ الزہرا ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے بیان کرتے ہیں، لیکن جب تم اس ماحول میں ہو تو وہاں حضور کی باقی بیٹیوں کا نام کون لے گا جی؟ حضور کی امت ہی چھوڑ دے گی تو پھر کون کرے گا؟ تو اس نے کمال کر دی، اس نے کہا واہ رقیہ واہ رقیہ واہ رقیہ، تو نے ابو امیہ کی شان کو بلند کر دیا۔ میں نے کہا شعر نہیں آتا، اس کے اندر باقی بڑا لطف ہے، خلاصہ اس کا یہ تھا کہ واہ رقیہ کیا تیری شان رقیہ ہے، کہ بس تو نے تو بنو امیہ کی شان کو بڑھا دیا۔ سیدنا عثمان غنی کے ہاں پہنچی تو پورا بنو امیہ شان میں ہو گیا۔ اگر حضور بنو امیہ کو 2 بیٹیاں دے دیتے ہیں تو تجھے کیوں خارش ہوتی ہے بھائی؟ اپنے ایمان کی تجدید کر، گالیاں نہ دو، ہم بھی کہتے ہیں نہ دو، لیکن جہاں جس مسئلے کے بیان کرنے کی ضرورت ہے ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم مدائن ہیں، گناہگار ہوں گے۔ حضرت ایک جگہ پر رافضی ہیں تو بس حضرت حسین کی شان بیان کر دو، میں کر لیا، انہوں نے بھی مجھے پیسے دے دیے، شیعوں نے بھی، دوسروں نے بھی دے دیے، ماشاءاللہ جی۔ یہ آج سی بڑی زبردست تقریر کی، کیا کیا؟ شیعہ بڑے متاثر ہوئے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ ویدے پر شیعہ آتے میں نے مولوی سارے، میں عرض کر رہا ہوں بالکل یہ باتیں سنی، میں مرکر آدمی ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ مولوی کو تو پکڑ دے گئے، نا ویسے سادہ ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے اہل بدعت میں ایسی تقریر کی کہ بدعتی لوگ کہنے لگے کہ ابا سارا مولوی ہے، تو آرہ گئن انہیں نہ بڑھو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ اکبر۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، چند باتیں صرف عرض کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ اب میں نے تو مشکات والے کو نہیں کہا تھا کہ یہ بھی بیان کر دو، جی ہاں۔ عن بہز بن حکیم عن ابی، ابی کون ہے؟ خود حضرت حکیم ہے، خود حضرت حکیم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تقریباً صحابی۔ اور پھر
وہ روایت کر رہے ہیں عن جدہ سے بھی، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ حضرت حکیم کے والد کا نام میرے ذہن سے بھی جا رہا ہے، کسی ساتھی کو یاد ہو تو بتا دے۔ یہ وہ صحابہ ہیں ماشاءاللہ جن کا نام تاریخ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ خیر، میں یہ دو باتیں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا سارا کچھ بیان کیا ہے صحابی رسول کے حوالے سے، پھر بھی ہاتھ کھڑے کر کے پچھلے پاؤں ادب کے ساتھ مشکات والا جا رہا ہے، کہتا ہے روا ہو ترمذی۔ اے بابا میں کچھ نہیں ہوں، یہ ترمذی نے کہا ہے، اس کی بات کہہ دی ہے، اب تم جانو اور وہ جانے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی بڑوں کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑا بھی ہمیں قرآن اور حدیث دکھائے گا۔ تو اللہ کے بعد ماں باپ کی اہمیت بتائی گئی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے پھر بھی فرما دیا ہے کہ اگر ماں باپ کہے کہ تو شرک کر تو اس کی بات پھر نہیں ماننی۔ بابا سب کچھ تیرا کروں گا، تیرے جوتے سیدھے کروں گا، لیکن تو یہ کہے کہ میں قبر پر جھکوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہے ختم نبوت کا انکار کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تکڑے ہو کر رہے، یہی نبوت ہے، یہی امت ہے، باب الثواب حاضر امہ، اور اس کا ایک تھوڑا سا نظارہ دے دیا گیا ہے۔ زندگی تو پھر کبھی انشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی۔ میں مشکور ہوں سب حضرات کا، مجھ جیسے بیکار کم علم طالب العلم کو عزت دی کہ آج مرکز احرار میں 2 لفظ کہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا۔ اب جن بچوں نے مشکات شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے، وہ دستار بندی ہوتی ہے، اس کا عمل ہوتا ہے، تو بچے آتے جائیں اور حضرت سے دستار بندی اور دعائیں لیتے جائیں۔ قائد احرار بھی موجود ہیں، دیگر اساتذہ موجود ہیں۔ میں دوبارہ التماس کروں گا حضرات تشریف رکھیں اور دعا کے بغیر کوئی ساتھی نہ جائے۔ محمد اکرام اللہ ولد محمد بخش، محمد اسامہ ولد محمد ذوالفقار، رحمت اللہ ولد محمد نواز، اب وہ طلباء تشریف لاتے ہیں جنہوں نے نورانی قاعدہ اور حفظ قرآن مجید سے لے کر مشکات شریف تک مدرسہ معمورہ میں تعلیم حاصل کی، اور جامعہ خیر المدارس، جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ قاسم العلوم سے اس سال فراغت حاصل کی۔ مدرسہ معمورہ کے محتمم سید محمد کفیل بخاری کی طرف سے ان کو اجازات بھی دیے جاتے ہیں اور دستار بندی کا عمل بھی ہوتا ہے۔ محمد ابو ذر، محمد عدنان ولد محمد اظہر، عدنان شاہ صاحب ہے، جامعہ شرفیہ سے ماشاءاللہ اس سال فراغت حاصل کی ہے۔ محمد حنیف ولد احمد خان، جامعہ قاسم العلوم سے ماشاءاللہ اس سال فراغت حاصل کی ہے۔ محمد کاشف ولد محمد ولد خضر حیات، ولد خضر حیات، نصیب اللہ خان ولد محمد بخش، محمد عامر سجاد ولد اللہ بخش، محمد فہیم ولد عاشق علی، محمد ردیم ولد عاشق علی۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نورانی قاعدہ بھی ان بچوں نے ماشاءاللہ یہاں پڑھا ہے۔ محمد سرفراز ولد محمد الیاس،
اب حفاظ کے بچوں کا عمل ہوتا ہے مومن اخلاق سب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، وقت کی نزاکت اور موسم سرما کی صداقت اور حضرت کی پیرانہ سالی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سے درخواست کروں گا کہ ہمارے مدرسے کے طلباء جنہوں نے گزشتہ سال اور اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت حفظ کا امتحان دیا ہے، حضرت ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے جائیں گے. میں درخواست کروں گا طلباء سے کہ وہ آئیں. سمیع اللہ بن عدنان اعجاز، آفتاب حنیف بن محمد حنیف ظفر، محمد عبداللہ مغل بن حاجی عارف عزیز مغل، فصیح الرحمن بن محمد جاوید، محمد احمد بن اظہار الحق، محمد سعد خان بن محمد عامر خان بابر، محمد انیس بن عبد الرشید، محمد مدنی بن مجاہد حسین، محمد ثاقب بن غلام مجتبیٰ، محمد حسنین صدیق بن محمد ابوبکر صدیق، عزیز الرحمن قریشی بن عتیق احمد قریشی، محمد شہباز بن محمد امین، محمد علی بن حامد ممتاز، محمد عمر معاویہ بن ذوالفقار علی، محمد حسنین معاویہ بن ارشاد حسین، عبد الباسط بن محمد ابراہیم، محمد حسن ندیم بن محمد ندیم، محمد حارث بن محمد مزمل ریاض، محمد سہیل بن محمد عمر فاروق، محمد فرحان بن غلام مصطفیٰ، محمد سائم بن محمد اشفاق، محمد حسین امین بن محمد امین، محمد محسن بن محمد ارشاد، محمد اویس آصف بن محمد آصف، محمد جنید بن محمد بلال، محمد اویس بن غلام مول، محمد لقمان بن محمد فیاض، محمد عدین خان بن حافظ فہیم احمد خان، وجیہ الحسن نذیر قادری بن راحت حسین قادری، عبد الوہاب بن محمد مدنی، محمد یونس بن حضور بخش، محمد طلحہ بن محمد اصغر، عبد الجبار بن محمد مدنی، محمد ابو بکر بن صادق حسین، محمد نعیم بن ظفر اقبال، غلام مصطفیٰ واسف بن عبد الباسط، محمد بن حافظ محمد واسف، محمد اظہار بن محمد بلال، شفقت اللہ بن حیات اللہ، محمد بن آصف بن حافظ آصف ندیم، محمد مزمل بن حسین احمد وحید بن عبد الوحید خان، محمد سلیمان بن حسین محمود شاہ، محمد ریحان بن محمد اجمل، عبد الرحمن بن محمد آفتاب، سید عطا المحسن بن سید عطا اللہ شاہ ثالث، عبد الحادی، محمد علی زین، محمد رضوان، حسن خاکوانی بن محمد سالم خاکوانی، محمد سعد احمد بن محمد شاہد، سمیع اللہ بن محمد خالد. احمد فراد بن محمد اجمل. والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ان بچوں کو شیطان کے ہر شر سے ان کی حفاظت فرما. مدارس جتنے بھی مدارس ہیں ان کو آباد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما. اے اللہ ایمان والی زندگی دے، ایمان پر خاتمہ ہو، قبر کے عذاب سے بچا، قیامت کے ایمان والوں میں اٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا